السلام علیکم دوستو، پاکستان جابز مارکیٹ آفیشیل میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری لاسٹ ویڈیو کا ایک کمنٹ ہے جس کو میں نے سکرین پہ شو کیا ہے۔ کمنٹ کرنے والے بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے اور کافی لوگ یہ سوال پوچھ رہے تھے، ڈیفرنٹ طریقے سے پوچھ رہے تھے، اور یہ سوال کافی زیادہ لوگوں کے لیے باعث بحث بھی بنا ہوا ہے، اور کافی ساری انفارمیشن ایسی ہے جو اس سوال کے اندر بالکل منظر عام پر نہیں ہے، لیکن بیک اینڈ پہ وہ ضرور ڈسکس ہو رہی ہے۔ تو نمبر 1 بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اس سارے سینیریو کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، پھر آپ اس سوال کے حوالے سے اس کی امپورٹنس کو، اس کی جو سیریسنیس ہے اس کو سمجھیں گے کہ جب آپ سارے سینیریو کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیں گے۔ سینیریو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ایک ججمنٹ میں، جس کی ویڈیو ہم پہلے ڈیٹیلڈ ویڈیو ہم پہلے بنا چکے ہیں اور ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک بھی مل جائے گا، اس فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان نے ختم کر دیا ہے 3 سالہ LLB پروگرام، اور 2018 میں اس کو آخری بیچ کہا تھا سپریم کورٹ نے، اور اس کے بعد اس کا کوئی بیچ نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پر آپ اس چیز کو کلیئر کر لیں کہ کوئی بھی طاقت، گورنر ہو، وائس چانسلر ہو، یا کوئی بھی اتھارٹی ہو، وہ اس سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کو اوور رول نہیں کر سکتی، نگلیکٹ نہیں کر سکتی، اور 2018 کے بعد کوئی بیچ نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو اسٹوڈنٹس نے اپنے ذہنوں میں کلیئر کر لینی ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ یہ جو بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے اندر یہ جو LLB پروگرام کی کنٹروورسی بنی ہے، اس میں ایک بات آپ نے قابل غور رکھنی ہے، قابل غور ہے یہ بات، ایک بات آپ نے یہ دھیان میں رکھنی ہے اپنے، کہ 2019 کے جو فرسٹ اینولز تھے اس میں جو لوگ اپیئر نہیں ہوئے، وہ لوگ اس میں تھوڑا سا ان کے لیے ٹینشن کا باعث ہو سکتی ہے بات۔ وہ کس طرح ہو سکتی ہے وہ میں ابھی ڈسکس کرتا ہوں۔ تو 2019 کے فرسٹ اینول میں جو لوگ اپیئر ہو گئے تھے اور ایگزام دیے تھے، فیل ہوئے، پاس ہوئے، واٹس ایور، یہ سوال، یہ ٹاپک ان کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جو اپیئر ہی نہیں ہوئے۔ اب جو لوگ اپیئر نہیں ہوئے اس میں مختلف طرح کے لوگ ہیں، جیسے کہ کسی کی رجسٹریشن 2017 کی، کسی کی 16 کی، کسی کی 18 کی۔ اب رجسٹریشن کے مطابق وہ لوگ 2018 یا اس سے پہلے کے بیچز میں انرولڈ ہیں، لیکن وہ 2019 میں اپیئر نہیں ہوئے۔ اب ایک کالج ہے، اگر اس کے پاس 100 سیٹیں ہیں یا 200 سیٹیں ہیں، واٹس ایور، تو اس میں اس نے اپنے کینڈیڈیٹس کو کہا کہ جی آپ اپیئر ہو، اور اس میں سے اپیئر ہوتے ہیں 100 سیٹوں میں سے 80 لوگ اپیئر ہو جاتے ہیں اور 20 لوگ اپیئر نہیں ہوتے۔ تو جو فریش ایڈمیشن ہے یا جیسا بھی ایڈمیشن ہے، وہ کالج ان 20 لوگوں کو کہے گا کہ جی آپ اپیئر نہیں ہوئے تھے اور ہمارے پاس اتنی سیٹوں کی لمٹ تھی اور آپ کی سیٹیں موجود تھیں، تو لہٰذا آپ اپیئر نہیں ہوئے تھے، آپ 2019 کے اندر سیکنڈ اینول میں اب اپیئر ہو جائیں۔ اس کا تو کوئی خاص مسئلہ نہیں آئے گا۔ ہاں، اب 2019 کے فرسٹ اینول نے ایک کالج نے 100 سیٹیں ہونے کے باوجود بھی 150 لوگوں کو اپیئر کروا دیا، تو اس کے لیے تو گورنر صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ جتنے بھی اضافی لوگ اپیئر ہوئے وہ اب 5000 روپیہ پر کینڈیڈیٹ جرمانہ ہوگا، کالج پے کرے گا، اسٹوڈنٹ نہیں پے کرے گا، تو وہ کالج پے کر کے تو ان کو وہ ان کی سیٹیں ریگولر ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اب پرابلم کہاں آتا ہے کہ اگر ایک کالج نے 2019 کے فرسٹ اینول میں 100 میں سے 100 بچہ اپیئر کروا دیا، اب وہ سیکنڈ اینولز میں 110 بچے اپیئر کروائے، یعنی کہ اپیئر کروانے سے مراد یہ ہے کہ اگر فرض کریں 100 بچہ انہوں نے اپیئر کروایا، جس میں سے 70 پاس ہو گئے، اب 30 لوگ ہی جو ان کی سپلی یا فیل ایز اے ہول ہے، تو وہی اپیئر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کی تو لمٹ ہی اتنی تھی۔ اب اگر وہ اپنی لمٹ سے ایکسیڈ کر جاتے ہیں، اب تو گورنر صاحب کا آرڈر بھی آ گیا ہے، اب تو
سپریم کورٹ کا آرڈر بھی بیک اینڈ پہ باقی ہے، اور ساری چیزیں جو ہے وہ ریگولرائز ہو گئی ہیں۔ تو اب ایک کالج جو کہ پہلے تو ایکسیڈ نہیں کیا، لیکن بعد میں جو اس نے ایکسٹرا ایڈمیشنز کیے ہیں اسٹوڈنٹس کے، ان کو لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں جی اس کے اسٹوڈنٹ تو اب 100 کی بجائے 110 ہو گئے ہیں، یا 120 ہو گئے ہیں، یا 101 ہی کیوں نہ ہو گئے ہوں، تو وہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہے یا 10 یا 20، وہ اسٹوڈنٹس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہ چیزیں ہیں بیک اینڈ پہ، اب جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ ان کا کالج ایسا کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا، یا ان کے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے، تو لہٰذا وہ والے کالج اسٹوڈنٹس کو اس طرح جواب دیتے ہیں کہ جی رول نمبر سلپ آئے گی تو ہم دیکھیں گے، اب یہ ہوگا تو وہ ہوگا تو اس طرح ہوگا تو اس طرح ہوگا۔ تو بیسیکلی اگر آپ ایسے کسی کالج میں ہیں جن کی سیٹوں کا کچھ ایسا مسئلہ ہے، تو وہ آپ کے لیے ایک سوچنے کا مقام ضرور ہے کہ اب آپ کا اس میں کیسے ہوگا اور کیا ہوگا۔ ہاں اگر آپ کے کالج ایسا ہے کہ جس کی 150 سیٹیں ہیں اور اس کے پاس کافی کشن موجود ہے اپنی اپرووڈ سیٹوں کے اندر، تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ آپ کو کر لیں گے۔ لیکن اگر ایک کالج کی سیٹیں ہی اپرووڈ نہیں ہیں تو پھر اس میں پرابلم ہے، ڈیفینیٹلی ہے، اور اسی طرح کے کالج بھی اس طرح کا جواب دیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو بہت سے لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جو لوگ 2019 فرسٹ اینولز کو کلیئر کر گئے ہیں انہوں نے تو اب نیکسٹ اینولز دینے ہیں، لیکن جو لوگ فیل ایز اے ہول ہیں، یا جن کی 1 2 یا میکسیمم 3 پیپرز میں سپلی ہے، وہ دونوں جو ہیں آپس میں کیسے ڈفرینٹ ہیں، یعنی کہ فیل ایز اے ہول والے اور میکسیمم اپ ٹو 3 سپلیز والے۔ تو یہ اس طرح ڈفرینٹ ہیں کہ اگر سپلی والے اس 2019 سیکنڈ اینول میں اپنے آپ کو کلیئر کر لیتے ہیں، چاہے 1 یا 2 یا میکسیمم 3 اس کی سپلی ہیں، تو وہ 2020 فرسٹ اینول میں بیٹھنے کے حل ہو جاتے ہیں۔ جبکہ فیل ایز اے ہول والے اگر آپ نے آپ کو اس 2019 سیکنڈ اینول میں کلیئر کر بھی لیتے ہیں، ان کے کو سارے پیپر کلیئر ہو جاتے ہیں، تو بھی وہ 2020 فرسٹ اینول میں نہیں بیٹھیں گے، 2020 سیکنڈ اینول میں بھی نہیں بیٹھیں گے، بلکہ وہ 2021 فرسٹ اینول میں بیٹھیں گے، اس کے اہل ہوتے ہیں اگر وہ پاس ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ان کی کوئی سپلی آتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے وہ 2020 فرسٹ اینول اور سیکنڈ اینول تک اس کو کلیئر کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ فل پاس ہو جاتے ہیں تو ان کو 2021 کا فرسٹ اینول ہی سوٹ کرتا ہے، اور وہ وہاں پر ہی جا کر اپنا پارٹ 2 اس ایگزام میں کلیئر کریں گے اپنی محنت سے۔ 2020 یا فرسٹ اینول یا سیکنڈ اینول میں وہ لوگ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے کافی سارے سوالوں کے جواب ہم نے اس ویڈیو میں دے دیے ہیں۔ اگر مزید آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور پوچھیے گا، ہم آپ کو اس کے اوپر رسپونڈ کریں گے اور آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ جیسا کہ یہ ہمارے ویور کا سوال تھا، تو ان کا سوال کافی امپورٹنٹ تھا، تو اس کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو ہی بنا دی ہے۔ تو بہت شکریہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔